أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، اس کی آیت 204، 205 اور 206، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بظاہر تمہیں اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور زمین کی فصلیں اور نسلیں دونوں برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض منافقین کا تذکرہ کیا۔ یہ آیتیں گرچہ اس زمانے کے ساتھ تھیں، لیکن اس طرح کے لوگ ہر سماج اور سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ جو تمہاری بیچ میں، تمہاری مجلسوں میں تمہارے سامنے بیٹھیں گے تو تمہاری تعریفیں کریں گے، تمہارے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے، ایسی فصیح بات کریں گے کہ آپ کو ان کی باتیں اچھی لگیں، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے یہ اٹھ کر جائیں گے تو یہ آپ ہی کی برائی کریں گے۔ تو یہ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں اس کا ذکر کیا کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوہرا چہرہ رکھتے ہیں۔ دو چہرہ اللہ نے ان کو بیان کیا۔ باتوں میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات یہ بیان کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے یا نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہیں۔ اور یہ آیت خاص طور پر جس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آدمی کا نام اخنس بن شریق ثقفی نام کا یہ آدمی تھا، جو مدینہ کے باہر کا رہنے والا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آتا تھا اور قسمیں کھا کھا کر اسلام کی تعریف کرتا تھا۔ اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، مسلمان یہ ہیں، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں وغیرہ کہہ کہہ کر اسلام کی تعریفیں کرتا تھا حضور کی مجلس کے اندر۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کی مجلس سے نکلتا تو مدینہ کے بعض کھیتوں کے اندر، کھڑی کھیتی کے اندر آگ لگا دیتا، کسی کے جانور کہیں چر رہے ہوتے تو ان کے پیر کاٹ ڈالتا، اور لوگوں کے درمیان ایسی دو معنی والی باتیں کرتا کہ لوگ جس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ منافق لوگ، ان کی باتوں کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے اللہ اگر ان کو اقتدار دے دے، پاور دے دے کہ وہ اپنا پاور کا استعمال کریں، تو ان سے سب سے بڑا خطرہ جو آتا ہے وہ معیشت کو ہوتا ہے، آپ کے بزنس کو سب سے بڑا خطرہ ہوگا، آپ کی معیشت کو سب سے بڑا خطرہ، اور دوسرا ان کی وجہ سے نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم ہے، جہنم کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آگے ان کی ایک اور عادت کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی اللہ سے ڈرو، کوئی بھی کام کرو تو اللہ کا ڈر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا دو، اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو میں اپنی زبان کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے آسان انداز میں ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ ان کا ایگو سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ بات اپنے ایگو پہ لے جاتے ہو، مجھے اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا، میں اتنا پڑھا لکھا، میں اتنا بڑا، کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈروں، بات ایگو پہ لے جاتے ہیں۔ فحسبہ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے اگلی آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے، بھئی اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جائے، ایسا نہیں کہ آدھے دودھ میں اور آدھے دہی میں، جہاں تمہارا مطلب نکلا وہاں چلے گئے، جہاں مطلب نکل گیا ختم ہو گیا تو دوسری جگہ کے اندر چلے گئے۔ ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ فرماتے ہیں ہمارے اسلام کی طرف جب آ رہے ہو، اسلام کو مان رہے ہو، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب پھر تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری خواہشات سب کے سب اللہ کے لیے قربان، سب اللہ کے لیے قربان۔ پھر اس کے بعد انسان جو جیتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے جیتا۔ چنانچہ واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ مکہ میں بڑے مالدار تھے اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ان کو اللہ کے رسول کی بڑی یاد آتی تھی، اسلام قبول کر چکے تھے۔ ایک دن چھپکے سے انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، بیوی بچے مال اسباب سب مکہ میں چھوڑ دیا۔ کسی نے ان کے بارے میں بات چلا دی تو مکہ کے لوگوں نے آ کر مکہ کے باہر انہیں گھیر لیا۔ تو حضرت صہیب نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے تیر کمان کے اوپر رکھا اور سب کو چیلنج کیا کہ تم لوگ جو 15-20 مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو، تم سب جانتے ہو کہ پورے مکہ کے اندر مجھ سے زیادہ تیز تیر چلانے والا کوئی نہیں۔ اتنا بہترین تیر چلاتے تھے۔ اسد الغابہ اور صحابہ کے بارے میں جو کتابیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کمان ان کے پاس نہ بھی ہو، اکیلا تیر دونوں ہاتھ سے وہ چلانے میں ماہر تھے۔ تو حضرت صہیب نے سب کو چیلنج کیا، تم لوگ جانتے ہو کہ تیر چلانے میں پورے مکہ میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جب تک میرے پاس تیر ہے تم میں سے کوئی آدمی مجھے چھو بھی نہیں سکتا، اور بعد میں تلوار کا سہارا لوں گا، تم میں سے کتنے لوگوں کی جان لے لوں گا تب جا کے میرا نمبر آئے۔ اس سے اچھا ہے کہ مجھے پکڑنا چھوڑ دو، میں محمد الرسول اللہ کی ملاقات کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا مال و اسباب مکہ میں بہت سارا، کئی گھوڑے ہیں، کئی اونٹ ہیں، اور کئی میرا تجارت کا مال۔ تو میرے مکہ کے جب مکہ میں میلے جو لگتے ہیں غطفان وغیرہ کے، اس میں میرا مال پڑا ہوا ہے، تم تمام مال کے اوپر قبضہ کر لو۔ اور جب مدینہ پر سب لوگوں نے قبول کر لیا، یہ مال چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پوچھے تو پورا قصہ سنائے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ صہیب نے جو سودا کیا ہے نا، بڑا نفع والا سودا کیا ہے کہ اپنی جان، اپنا مال جتنا مکہ میں ساتھ سب اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دی۔ یہی بات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کرنے والے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والے، چاہتے تو حضرت علی کو ساتھ میں لے جاتے، لیکن مکہ کے لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، اور حضور رات کو نکل رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو اپنے بستر کے اوپر کسی کو لیٹانا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت علی کو تیار کیا اور حضرت علی سے کہا کہ آپ کو آج رات میرے بستر کے اوپر لیٹنا ہے۔ باہر مشرکین مکہ کو یوں پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ سوئے ہوئے، میں پچھلے راستے سے ابو بکر کے ساتھ نکل جاؤں گا، تمہیں اب میری بستر پہ سونا ہے اور مکہ والوں کی تمام امانتوں کو لوٹا کر پھر مدینہ میں میرے پاس آنا ہے۔ چنانچہ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد حضرت علی جب صحابہ کے بیچ میں ہوتے تھے تو صحابہ انہیں پوچھتے تھے کہ آپ کو اس رات میں نیند برابر آئی؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ مشرکین مکہ اچانک حملہ کر دیں گے کہ محمد الرسول اللہ کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں خدائے پاک کی قسم، جتنی میٹھی رات مجھے میٹھی نیند اس رات میں آئی تھی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا تھا، امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جانا، پکا تھا کہ مدینہ میرا پہنچنا ضروری ہے، بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے یقین تھا، اور مشرکین مکہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ علی شیر خدا کی بہادری کو بھی وہ جانتے تھے۔ تو یہ حضرت علی کا اپنی جان کو قربان کرنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان آیتوں میں منافقین کا قصہ سنا کر ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اس کے بعد والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا بڑا دشمن۔ اور ان آیتوں کے اندر یوں کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی کہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو تمہارے بدن کے اندر ایک طرح کی جھنجھنی آ جانی چاہیے اللہ کے ڈر کا نام سن کے۔ چنانچہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی زوجہ ہے، وہ خود اپنا واقعہ سناتی کہ ایک دن اللہ کے رسول کی باری میرے گھر پہ تھی، حضور میرے گھر پہ تشریف لائے، بستر پہ لیٹ گئے، میرا چھوٹا بھائی عبداللہ بن عمر گھر کے باہر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔
قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون اس آیت کے اوپر پہنچا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں سے آنسو جاری. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان اللہ پردہ لگا دے گا, یہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہی نہیں تھے, اس لیے اللہ پردہ لگا دے گا. حضور یہ آیت سن کے رو رہے ہیں. حضرت حفصہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ, آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, آپ تو رسول اللہ ہیں, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی ملاقات میں رو رہا ہوں, اللہ کی زیارت کے اندر میں رو رہا ہوں, ورنہ جو اللہ کی زیارت کے مشتاق نہیں ہوتے, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اللہ ان کو اپنی ذات سے دور کر دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر, کتنے بہادر تھے, عام طور پر مجمع میں جلدی لوگ ان کو روتا ہوا دیکھتے نہیں تھے, اللہ نے وہ بہادری اور شجاعت حضرت عمر کو عطا فرمائی تھی. لیکن جہاں جہاں قرآن میں اللہ سے ڈرنے کی آیتیں آتی تو ایک صحابی عبداللہ بن شداد ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر پہلی صف میں نماز پڑھاتے تھے کیونکہ حضرت عمر امام ہوتے تھے, اور میں مدینہ کی مسجد نبوی کی آخری صف میں کھڑا ہوتا تھا, عمر کے رونے کی آواز مجھے آخر تک سنائی دیتی. جہاں جہاں اللہ کے ڈرنے کی باتیں آتی تھی. اور اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو منافقین کی فہرست دی تھی, تو کبھی کبھی حضرت عمر جا کر پوچھتے تھے کہ حذیفہ, میں تمہیں یہ تو نہیں پوچھتا ہوں کہ اس میں کس کس کے نام ہیں, صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقوں. حضرت عمر جیسا آدمی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, ان کو اتنا ڈر ہے اپنے اعمال کو لے کر کہ پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ کہیں میرا نام تو نہیں. میرے بھائیوں, قرآن کریم کے 3 آیتیں 204 سے لے کر 206 تک ہم نے جو آیتیں پڑھی, ان آیتوں کے اندر ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ منافقت ہماری زندگی میں کبھی نہ آئے, اور ہماری زندگی جو بھی ہم زندہ رہیں, جو بھی جئیں, وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور زندگی کے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا